کو برانڈ کہتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے وہاں سے چیز خرید لیتے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ برانڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں وہ ان پر اتنا اعتماد ہے لوگوں کا، وہ پیسے پہلے جمع کروا دیتے ہیں، چیز دیکھی بھی نہیں ہوتی، تصویر دیکھتے ہیں اور وہ چیز منگوا لیتے ہیں. اس لیے کہ یہ امیزون ہے جی، یہ فلاں کمپنی ہے، یہ فلاں ایکسپریس ہے، یہ فلاں فلاں ہے. اس اعتماد اور یقین کا نام ہے کہ آپ پہلے پیسے فضا میں اڑا دیتے ہیں. آن لائن کیا ہے؟ فضائی ہے نا، آپ بھیج دیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو ایک پریکٹیکل صورت میں کوئی چیز ضرور مل جاتی ہے. یہ جو عمل ہے، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، ظاہراً ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. ہماری نیکیاں کہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ آن لائن آپ پیسے بھیجتے کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ کہیں نہیں نا. آپ کہتے ہیں یہ سینڈ ہو گئی، آپ کو ایک میسج ضرور ملتا ہے لیکن جاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ؟ کہیں کوئی نہیں ہے. وہ آگے جا کر کچھ نہ کچھ آپ کو دیا جاتا ہے. بیائی نہیں عمل کی صورت ہے، ظاہری طور پہ ہمیں اس کا اجر نظر نہیں آتا، ان اعمال کی کوئی ہمیں صورت نظر نہیں آتی، لیکن قیامت کا دن ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک چھوٹا سا عمل بھی خلوص سے کرتا ہے، کھجور ہی اگرچہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو اتنا بڑھاتے رہتے ہیں جس طرح کہ کوئی بچہ ہوتا ہے جانور کا، اس کو جس طرح پالا پوسا جاتا ہے اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بڑے پہاڑ کی مانند نظر ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ ہمیں یہ دنیا کے برانڈ پر بڑا یقین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعتماد والی ایک ہستی ہے جن کی کسی ایک بات کے اندر بھی کسی کو شک بطور مسلمان نہیں ہے. اگر شک ہو جائے تو اس کا ایمان. لہذا ہمیں اس وقت یہ پھر چیک کرنا ہے 2 4 5 یا 10 منٹ کے اندر کہ ہمارے یقین کا لیول کیا ہے، ہم کھڑے کہاں ہیں. کیوں اس شریعت کی جب بنیاد رکھی تھی نا تو وہ کلمے پہ نہیں رکھی تھی. اس شریعت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھنی تھی تو وہ سب سے پہلے یہ نہیں بتایا گیا تھا نماز پڑھیں آپ کو جنت ملے گی، روزے رکھیں جنت ملے گی، فلاں کریں آپ کو نیکیاں، حج کریں گے آپ کو یہ ملے گا. یہ نہیں بتایا گیا تھا. آپ کو بتایا مسلمان ہونے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی. پہاڑی پہ بلایا تھا، پتہ ہے آپ نے واقعہ سنا ہے. پہاڑی پہ بلا کر ان سب سے ایک بات پوچھی تھی، بتاؤ بھائی میں نے 40 برس آپ کے اندر گزارے ہیں، مجھ سے آپ واقف ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہاں پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ نے واقعہ سنا، بتائیں کیا کہا تھا؟ مانیں گے. ان سب نے کیا کہا تھا؟ ہمیں یقین ہے کہ واقعی پیچھے سے لشکر آ رہا ہوگا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اقرار کروا لیا تھا نا کہ مجھ پر یقین ہے کہ نہیں ہے، ان سب نے بیک زبان کہا تھا ہمیں یقین ہے، ہم نے کبھی آپ کو نعوذ باللہ جھوٹ پر دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی آپ کو کوئی بات کرنے میں بول کرنے میں کبھی دغا کرتے نہیں دیکھا ہے، آپ کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے، ہمیں یقین ہے جو کہیں گے آپ سچ کہیں. جب یہ یقین ہو گیا پھر کہا تھا قولوا لا الہ. تو شریعت کی بنیاد کس پہ ہوئی؟ یقین پہ. کس پہ تھی؟ پہلے یقین کروایا تھا اگر تو مجھ پر یقین ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کہو. جن سب نے بیک زبان کہا تھا ان میں سے 1-2 کے علاوہ سب نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو معلوم کیا ہوا؟ شریعت پہ یقین کرنے کے لیے بہت زیادہ یقین چاہیے. بات سمجھ آئی؟ شریعت پہ یقین کرنے کے لیے بہت زیادہ ایمان چاہیے، یقین چاہیے، پھر جا کر شریعت کی بات سمجھ آتی ہے. وہ جو 40 برس کی ساری زندگی سامنے رکھ کے فوراً بول رہے تھے ہمیں یقین ہے، سب نے انکار کر دیا. بطور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مانتے تھے، محمد رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ ہم چیک کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مانتے ہیں.
جتنا یقین ہمیں ان برانڈز پر ہے یا اس دنیا پر ہے، کم از کم اتنا لیول بھی ہو جائے تو میرا پورا یقین ہے کہ اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن یقین اس سے کہیں زیادہ چاہیے۔ میں ایک جو صورتحال ہے اس صورتحال کی نظر میں کہتا ہوں کم از کم اتنا ہی ہو جائے، جس طرح کہ میں نے مثال دی ہے، آنکھیں بند کر کے ہم پیسے بھیج دیتے ہیں۔ یہاں مولانا صاحب جتنا مرضی کہتے ہیں بھی آپ 10 روپے خرچ کریں گے تو آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ 1 روپے کی کتنا ثواب ہے؟ 10 کے برابر ہے۔ جتنا مرضی کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا، نہیں نا آتا، لیکن وہاں ہم 100 روپے کی چیز اب فوراً بھیج دیتے ہیں۔ یقین کہاں زیادہ ہے؟ ادھر زیادہ نا، ادھر پیسے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جب ادھر ہم پیسے بغیر دیکھے تصویر دیکھی جی، حالانکہ تصویر کے مطابق وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بینکنگ پوری دنیا کے اندر موجود ہے، یہ کسی مسلمان کا بنایا ہوا ہے، غیر مسلموں کا نا ہم کہتے ہیں۔ ہم مسلمان یہاں مسجد میں ایک کمیٹی اکٹھی کر لیں، یعنی کہ 5-7 جتنے بھی یہاں کے معتبر شخصیات ہیں، وہ کہیں جی ہم یہ یہودیوں کو جتنا سسٹم بنایا اس کو نہیں مانتے، ہم اپنا ایک بینکنگ سسٹم بنا لیں کہ اس کا آغاز ہم اس محلے سے کرتے ہیں، اس کا آغاز علامہ اقبال کالونی سے کرتے ہیں، لہذا اس محلے کے جتنے نمازی ہیں وہ اپنا پیسہ سود والی بینک میں جمع نہیں کروائیں گے، مسجد میں کروائیں گے، جب چاہیں گے جس طرح بینکنگ کا سسٹم ہے ہم اس کو پیسے دے دیں گے۔ مجھے بتائیں کوئی تیار ہوگا؟ کوئی بھی تیار ہوگا؟ پتہ نہیں پیسے ماری نہ جائے، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہے، اسی لیے پوری دنیا میں کوئی سسٹم نہیں بن سکا۔ ہمیں آپس میں یقین، اور اس پہ کتنا یقین ہے، یا ادھر بھی آئیے ذرا، جو دنیا اس کا سسٹم بنایا ہوا ہے اس پہ یقین کتنا ہے۔ ہم بینک میں جاتے ہیں، 50 لاکھ روپے، 60 لاکھ روپے، 70 لاکھ نکالتے ہیں بورے سے نکال کے، ان کو کہتے ہیں جی یہ جمع کر رہے ہیں، اور وہ سلپ دیتے ہیں۔ آپ سلپ کے اوپر ساری رقم لکھ دیتے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ جو بھی فون، موبائل فون کو اس کے وہ لکھنے کے لیے جب آپ سلپ سامنے پیش اور وہ کرتے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ پینسل چاہیے ہوتی ہے۔ اکثر کے پاس پینسل نہیں ہوتی، تو بینک والوں نے پینسل رکھی ہوتی ہے نا، تو وہ بینک کبھی دیکھیے آپ نے کہ آپ اس بینک کو 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ جمع کروا رہے ہیں، اور جس پینسل کے ساتھ آپ نے وہ رقم لکھنی ہے وہ رسی سے باندھی ہوتی ہے، وہ رسی سے باندھی ہوتی ہے، یعنی اس سسٹم کو آپ پہ کوئی یقین نہیں، آپ کو اس سسٹم پہ اتنا یقین ہے کہ لاکھوں جمع کروا دیتے ہیں۔ کیا اتنا یقین ہمارا شریعت پہ ہو جائے بیڑا پار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ مثال میں نے آپ کو دی ہے، اس پہ دیکھیں کہ اس سسٹم، دنیا کے بنائے ہوئے سسٹم پہ کتنا یقین ہے، اور وہ جو سسٹم بنایا گیا ہے ان لوگوں کو، اور 5 منٹ کے بعد ادھر بیٹھے جس بندے کو آپ نے پیسے دیے نا اسی کو کہتے بھائی یہ واپس کر دیں، تو وہ کرے گا واپس، وہ کرے گا۔ اگر واپس کرنے تو پھر وہ پروسیس پورا گزاریں، سائن کریں، چیک لائیں اور سارا کچھ پھر آپ کو ملے گا، ورنہ سب کے سامنے پیسے جمع کرائیں تو پیسے آپ کو نہیں دے سکتے، نہیں نہ دے سکتے، یہ ایک سسٹم ہے۔ اب دوسری طرف آ جائے، ہمارا یقین کا ہے اسی مسجد میں، بطور مثال میں کہتا ہوں، اگر خطیب صاحب یہ کہہ دیں بھئی آپ کے محلے میں اس مسجد میں ہر نمازی کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے، لہذا نمازی جو ہے وہ عام نمازوں میں تو کم ہی ہوتے ہیں، ہم جمعے کے دن رکھ لیتے ہیں، لہذا سب کو اس نمازی کو جو 12 بجے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے گا اس کو 10,000 دیں گے۔ بتائیں یہ مسجد چھوٹی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ صرف 10,000 کی بات ہے۔ اگر کہتے ہیں جی 50,000 ملے گا تو پھر بتائیں پورا فیصلہ آباد جس کو پتا چلے گا وہ پہنچے گا ادھر قریب 50,000 جو ایم مل جائے گا آپ کو، صرف سفر کرنا اور 12 بجے سے پہلے پہنچنا ہے، آپ کو 50,000 مل جائے گا، پہنچے گا ادھر کے پہنچے گا 2,000 ہو 3,000 ہو، بہترین ان کو سپورٹ والا ملتا ہے، جہاں جہاں ملتا ہے کتنا رش ہوتا ہے، پہنچے نہیں رکشے بکان کر۔ یہ ایک میں بات بتانا، غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے وقت میں جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے اور اس کو 2.5 لاکھ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، 2.5 لاکھ کی، 3 لاکھ کی قربانی کا۔ اونٹ اتنے کے آتا ہے نا،
تو یہ کس نے بتایا؟ وہ ہستی بتا رہی ہے جو اس دنیا کی سب سے قابل اعتماد ہستی ہے. اس نے یہ بتایا ہے کہ جو پہلے وقت میں آئے گا اس کو ایک اونٹ کی قربانی کے برابر اجر ملے گا. ایک طرف وہ سسٹم ہے، دوسری طرف یہ سسٹم. اعتماد ہمارا کس پہ ہے؟ اس سسٹم پہ ہے نا. میں نے کیا کہا کہ کم از کم اتنا ہی اعتماد کر لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں کتنے ہمارے اس نیت سے آتی ہوں یار میں تو قربانی دے نہیں سکتا، ہر ہفتے اونٹ کی قربانی لینے کے لیے کون سا مشکل ہے؟ چلے اونٹ نہیں تو 1.5 پونے 2 لاکھ کی قربانی گائے کی ملتی ہے، اس پہ آ جائے، دوسری گھڑی پہ آ جائے. 30 بکرا 50 ابھی قربانیاں کی ہیں نا 70-80 ہزار سے کم کوئی بھی نہیں مل رہا تھا. تو یہ اس پہ کیوں یقین ہمارا؟ لہذا کم از کم ہم اپنے یقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مستحکم تو کریں گا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے، گریبانوں میں جھانکنے والی بات ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم یقین کی کس حد تک گر چکے ہیں. ہمیں اس یقین کو مستحکم کرنا ہے. نبی سے اب یہ میرے پاس نا ایک موبائل ہے، میں آپ کو مثال کے طور پہ دیتا ہوں. یہ سامسنگ کا ایک موبائل تھا، 2015-16 میں یہ لانچ ہوا تھا. آئی فون کی شیپ کے ساتھ اس کا میچ ہو گیا. آئی فون نے اس پہ کر دیا کیس، اور کیس یہ کیا کہ اس کو آپ مارکیٹ میں نہیں نکال سکتے، آپ نے کاپی کیا ہے، کاپی رائٹ ہمارے پاس ہے، لہٰذا آپ کے کیس ہو جائے گا. لہٰذا اس نے کیا، سامسنگ کی کمپنی نے کیا کیا کہ اس کو لیگل نہیں کیا، نان لیگل کر دیا کہ اس کی وارنٹی کوئی نہیں ہے، لے لے بھائی اس کو، سامسنگ کی کمپنی ذمہ دار نہیں ہے، بنایا اس نے. پھر اس طرح کی جان چھوٹی. لہذا یہ موبائل 60-70 ہزار کا تھا، 30-35 ہزار میں مارکیٹ میں بکنے لگا. کیوں؟ اس کی وارنٹی نہیں تھی. اب بھی آپ بازار میں جائیں تو جس کی وارنٹی وہ چیز مہنگی ملتی ہے، موبائل مہنگا ملتا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی موبائل مہنگا ملتا ہے وہ جس کی وارنٹی نہ ہو وہ سستا مل جاتا ہے. تو یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کی شرائط لکھی ہوتی ہے، پانی میں نہ گرا ہو، ٹوٹا نہ ہو، جلا نہ ہو، پھر ہم اس کا کلیم کریں گے، ورنہ کلیم نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اعتماد ہستی، انہوں نے ایک وارنٹی دی ہے، گارنٹی دی ہے، ایک فارم گارنٹی والا دیا. وہ فل کرنا میری بات کرنا. یعنی مثالیں میں بات بہت لمبی ہو سکتی تھی، لیکن صرف میں 2 چیزیں متضاد بیان کی ہیں. ایک ہے ہماری صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، دوسرا دنیا کے سسٹم پر یقین کتنا ہے اور اس کا لیول کیا ہے. اب آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارم دیا ہے، وہ فل کریں، اور گارنٹی دی ہے. کس چیز کی گارنٹی؟ کو میں ریاض دے دیں کہ بھائی آپ یہ فارم فل کر دیں، آپ کو بحریہ ٹاپ کے درمیان میں مفت مکان ملے گا. کوئی ہر بنے گا کہ نہیں مکان؟ وہ فارم فل کرے گا نا ہر کوئی. بحریہ ٹاپ لاہور میں، کراچی میں ہمیں مکان مل جائے گا. کیا بات ہے! فارم فل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 باتوں کا فارم دیا ہے. اضمنوا 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آئیے اب یقین چیک کریں، اپنا یقین چیک کر لیں اور اس پر عمل کر لیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. 6 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو اور میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیا مطلب؟ مفت میں جنت کا گھر کتنا بڑا ہے یہ آپ علماء سے سنتے رہے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات مکمل کریں. سب سے پہلی بات، اذا حدثتم، کہ جب بھی آپ بولو کیا کرو؟ سچ بولو. اب یہ سچ بولنا یہ بڑی بات، دیکھنے میں معمولی بات ہے، لیکن آپ پریکٹیکل کے دیکھیے. آپ نے نیت کرنی کہ صبح فجر سے لے کر کل رات سونے تک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا. نہ فون میں بولنا ہے، نہ کسی کو بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا، نہ کسی بات میں کوئی ہیر پھیر کرنا ہے. آپ کو خود یہ اندازہ ہو جائے گا ایک دن میں ہم جھوٹ کتنا بولتے ہیں، کیونکہ ہم اتنا یوز ہو چکے ہیں جھوٹ میں، ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. بچوں کے سامنے بول رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، اپنے گھر میں بول جاتے ہیں، اور بچوں کے سامنے فون پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لہذا پریکٹیکل کر کے دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. پہلی بات، پہلی ٹک کس پہ کر رہی ہے کہ جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ جو وعدہ کرنا ہے وہ وفا کرنا ہے. جو وعدہ کرنا ہے وہ وفا کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے. اور ہم وعدہ اس لیے کر لیا، گل کرو ایک باری، انہوں ٹرکاؤ، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ایسے کرتے ہیں نا. جبکہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا کر کہہ دے یا کسی بھی طریقے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وعدہ کر لے اور وہ وعدہ وفا نہ کرے، قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ دشمنی کرے گا. دشمنی سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا. تیسری بات،
تیسری ٹک کس پہ کرنی ہے کہ جب تمہیں کوئی امانت دی جائے اس میں خیانت نہیں کرنی. کوئی بھی امانت ہے، وہ وقت بھی امانت ہے، وہ زندگی بھی امانت ہے، وہ یہ دین بھی امانت ہے، وہ اولاد بھی امانت ہے، وہ مال بھی اولاد، سارا کچھ تو اللہ کا. تمہارے پاس اپنے جسم پہ ہماری بھی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کسی بھی وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پوچھنے والا ہے. اپنے پیارے اپنے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، ہم روک نہیں سکتے ان کو. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بھئی یہ 2-3 دن ہے، دنیا کی ساری دولت اور ڈاکٹروں کے پاؤں میں جمع کرتے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے. اتنی تو حیثیت ہے ہماری. لہذا جو امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرتے. جب کوئی آپ کو پکڑا دیتا ہے اس میں بھی خیانت کرتے. چوتھی ٹک ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی. پانچویں ٹک ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی. وہ سکرین پہ ہے، وہ بازار میں ہے، وہ کہیں بھی ہے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، نگاہیں صاف رکھنی ہے. اور چھٹی بات وقوف چھٹی ٹک کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے. یہ کمنٹس کو بیٹھ نہیں دینا ہے، کسی کو ایسی بات نہیں کہہ دینی، کسی کے آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کسی بھی صورت میں آپ کے ہاتھ سے کسی وقوف اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. یہ کوئی مشکل باتیں ہیں، اس میں حج بھی نہیں ہے ابھی، اس میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، پیسے بھی کوئی کسی چیز میں کوئی پیسے نہیں لگے. یہ فری والا کام ہے سارا، کوئی پیسے والا ہے. زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کسی کو کھانا بھی نہیں کھلانا، کسی پہ خرچ بھی نہیں کرنا، عمرے پہ خرچ نہیں کرنا. یہ فری والا فارم ہے. فل کریں، اپنے یقین کے لیول کو چیک کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باتوں پر ہمیں یقین کتنا ہے اس کو چیک کریں، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو معمول بنائیں کہ ہم یہ چیزوں پر عمل کریں گے اور جنت لے کر رہیں گے. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. جو صحیح باتیں بیان ہوئی اللہ کی جانب سے ہیں، کہیں زبان لڑکھڑائی ہو، کوئی لفظ غلط نکل گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، بندہ خطا کار ہے. اور صحیح باتیں جو اللہ کی جانب سے ہوئی ہیں، اللہ کی توفیق سے ان پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے.